الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام قسم کے تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، یہ جو نماز والی سیریز شروع ہو رہی ہے، اس میں انشاءاللہ نماز سے متعلق تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی، اور صرف نماز سے متعلق کہنے کا میری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ فرض نماز، بلکہ جتنی نمازیں ہیں، نماز جنازہ، نماز کسوف، نماز خسوف، نماز عیدین، نماز استسقاء، جتنی نمازیں ہیں ساری نمازوں سے متعلق اس کے احکام و مسائل، طور طریقے اور ادائیگی کا طریقہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اور فرض نماز کے احکام و مسائل کے بعد انشاءاللہ ایسی درس کے بعد پریکٹیکل بھی انشاءاللہ دکھایا جائے گا، تاکہ اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو اور صحیح جو نماز نبوی ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ آج یہ پہلا درس ہے اس سیریز کا، تو ظاہر بات ہے کہ کچھ تفصیلی باتیں نماز سے متعلق، اس کے احکام و مسائل اور طریقہ شروع کرنے سے پہلے جو تمہیدی باتیں ہیں وہ آج کی درس میں آئیں گی انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے اگلے درس میں بھی کچھ آئیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو احکام و مسائل ہے وہ شروع ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ جو اس دنیا میں ہیں، جو ہمیں مدت ملی ہے، جو ہمیں وقت دیا گیا ہے، اس دنیاوی زندگی جو ہمیں دی گئی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، پہلے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ کیا کرے، میری ہی عبادت کرے۔ تو گویا کہ اس آیت سے مقصد پتہ چلا کہ اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ صرف کھانے پینے، عیش و آرام کے لیے نہیں بھیجا گیا، کیونکہ یہ عیش و آرام والی جگہ ہے ہی نہیں۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عیش و آرام آدمی ایسی جگہ کرے جہاں پرماننٹ ہو عیش و آرام۔ یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ چند سال، اس کا آپ ایوریج دیکھیں تو شاید 50-60 سال کہہ سکتے ہیں، 60-70 سال ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ زندگی کا جو مقصد ہے اصل، وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادتوں کو عملی طور پر کر کے بتلایا ہے۔ انہی عبادتوں میں سے جو ایک اہم عبادت ہے، بلکہ سب سے اہم عبادت بول سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ لہٰذا آئیے اس کے چند ابتدائی چیزیں جاننے کے بعد، اس کے اہمیات، فضائل، یہ سب چیزیں جاننے کے بعد انشاءاللہ اس کے احکام و مسائل، طریقہ شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب ختم ہو جائے گا تو پریکٹیکل بھی دکھا جائے گا، اور اس کے بعد دیگر جو مسائل ہیں نماز سے متعلق، وہ سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، اس کو عربی میں اس کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی میں استعمال، صلاۃ کا لفظ آتا ہے۔ صلاۃ کے اصل میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ صلاۃ، لفظ صلاۃ ہے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ کبھی یہ لفظ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے، جو ڈکشنری میں معنی ملتا ہے وہ کیا ہے اصل میں، تو اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ صلاۃ کے معنی نماز تو ایک ہے ہی جو ہم سبھی جانتے ہیں، بہت مشہور بھی ہے، اور شاید یہی ایک معنی بہت ساروں کو پتہ ہو، اس کے علاوہ شاید پتہ بھی نہ ہو۔ تو صلاۃ کا ایک معنی تو نماز ہے۔ اس کے علاوہ اس لفظ کے معنی میں صلاۃ میں دعا بھی آتی ہے، صلاۃ کے معنی تسبیح کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی آتے ہیں بعض جگہوں پر،
تو یہ سارے معنی اس لفظ کے کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں لغت میں۔ اب اگر اس کی اصطلاحی معنی ہم جاننا چاہیں کہ اس کا تو لغوی معنی ہو گیا کہ یہ معنی ہوتے ہیں، دعا، تسبیح، ہے نا، یہ ساری چیزیں، نماز۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں نماز؟ اگر یہ دیکھا جائے تو اس کو آپ بہت مختصر الفاظ میں اگر آپ کہیں، کہ بہت تفصیل میں نہیں، یاد رکھنے کے لیے بہت مختصر الفاظ میں اگر کہے جائیں تو اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ ایک ایسا مخصوص عبادت جس میں رکوع، سجود اور جس کی ابتدا تکبیر سے ہو اور انتہا تسلیم سے ہو، اسے نماز کہتے ہیں۔ اگر بہت مختصر الفاظ میں آپ کو بتلائے جائیں کہ اصطلاحی طور پر کس کو نماز کہتے ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا مخصوص عبادت جس میں رکوع، سجود ہوتے ہیں، دیگر دعائیں ہوتی ہیں، اس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور انتہا سلام سے۔ اس عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں، یعنی نماز کہا جاتا ہے۔ جتنی عبادتیں ہمیں کرنے کا حکم ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہمیں بتلائی ہیں، جس کا مکلف ہمیں بنایا ہے کہ ان عبادتوں کو ہمیں کرنی ہے، ان ساری عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کے اقوال، آپ کے فعل، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عبادات کو انجام دینا ہے۔ اس بات سے پہلے نماز کی مشروعیت کو جانتے ہیں۔ نماز کی مشروعیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو صرف اتنی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، اور اللہ ہی کے لیے اپنے دین و ایمان کو خالص کرے، اپنے عبادات کو، اپنے سارے ذکر و اذکار کو، ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا کرے؟ خالص کرے۔ حنفاء، اور کس دین پر چلتے ہوئے؟ دین حنیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہوئے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور پھر اسپیسیفک طور پر بیان کیا کہ نماز قائم کرے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے۔ آگے کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ یہی کیا ہے؟ سیدھا دین ہے۔ اس بات کو یعنی نماز کی مشروعیت کو بیان کرتے ہوئے سورہ روم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو۔ اور اس سے پہلے دروس وغیرہ میں میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ نماز کا حکم جہاں بھی دیا گیا قرآن میں، اقامے کے لفظ کے ساتھ دیا گیا کہ نماز قائم کرو۔ اصل میں اقامت صلاۃ یوں ہی رف نماز پڑھ لینے کو نہیں کہتے ہیں، آئے فٹافٹ ایک دم کھڑے ہوئے 2 منٹ میں 2-4 رکعت پڑھے اور نکل گئے، اسے اقامت صلاۃ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں قرآن میں جو یہ باریکی بیان کی گئی، اقیم الصلاۃ ویقیم الصلاۃ، جہاں پہ بھی نماز کا ذکر آیا اقامت کے ساتھ آیا۔ اور اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے سارے ارکان، اس کے فرائض، واجبات، سنن، ساری چیزیں، اس کے سارے لوازمات کو ملحوظ رکھے جائیں، ان کے جو دیگر رکوع، سجود، ساری چیزیں ہیں عملی طور پر اسے اچھی طرح انجام دیے جائیں، نماز میں خشوع خضوع پیدا کیے جائیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جب نماز ادا کی جائے گی، اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ، اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تو اب اس بات کو جاننے کے بعد ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس درجے تک نماز کو قائم کیا۔ نماز کی مشروعیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو۔ بہت مشہور روایت ہے بخاری کی کہ
اسلام کی بنیاد ہی کتنی چیزوں پر رکھی گئی؟ 5 چیزوں پر۔ بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور، کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی؟ 5 چیزوں پر۔ اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ شہادتین۔ سب سے پہلی چیز شہادتین، اور اس کے فوری بعد نماز، اقامت الصلاۃ۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ہی رکھی گئی 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو 5 چیزیں بیان کی گئی اس روایت میں، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی تم گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اصل میں یہ کبھی انشاءاللہ کسی درس میں بیان کیا جائے گا۔ یہ جو کلمہ شہادت ہے نا، اس کے بہت سارے شروط ہے، اس کے بہت سارے شروط ہے۔ یہ صرف زبان سے کہہ دینے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے شروط پائے جاتے ہیں، ایمان ہو، یقین ہو، ہے نا، اقرار ہو، بہت سارے شروط ہیں جو تفصیلی بات ہیں، یہ الگ عنوان بھی ہے، انشاءاللہ کبھی وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ عقیدے کے باب میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو جو سب سے پہلی چیز، جس چیز کا حکم دیا گیا کہ کیا کہا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں۔ اس کے بعد جو اس اہم روایت میں دوسری چیز اور اسلام کے دوسرے پلر کو جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرو۔ وَالْحَجِّ، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج ادا کرو۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ مشروعیت میں یہ بھی ہے، معراج والی روایت آپ نے سن رکھی ہوگی، بہت لمبی روایت ہے، میں اتنی لمبی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں تاکہ بہت زیادہ وقت کیا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ لمبی سیریز ہے، رمضان سے پہلے دعا کرتا ہوں مکمل ہو جائے تو اچھا ہے۔ بہت لمبی روایت ہے وہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا تھا، اسی دوران کتنی نمازیں؟ 50۔ کتنی؟ 50 وقت کی نماز ملی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز ملی، آپ واپس آ گئے لے کے۔ جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا راستے میں، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا کیا ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ 50 نمازیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں کر سکے گی آپ کی امت، 5 ہی مشکل ہو گیا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے لیے مشقت ہے، وہ نہیں کر سکے گی یہ کام، آپ کی امت سے نہیں ہو پائے گا یہ۔ اب جائیے اور اللہ سے کچھ نمازیں کم کروا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر آپ نے کرائی، 5 نمازیں کم کر دی، پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسے کرتے کرتے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اخیر میں 5 وقت کی نمازیں بچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا نہیں ہو پائے گا، جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اب نہیں جاؤ گا بھائی، مطلب اب تو بہت کم ہو گیا نا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ اب میں جاؤں کہ 5 سے بھی کم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم و کرم کا معاملہ کیا اور یہ کہا کہ یہ ہے اگرچہ 5 نمازیں، لیکن اس کا جو اجر ملے گا وہ 50 کا ملے گا۔
بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. پہلے 50 مشروع ہوا تھا، کم کرتے 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 5 تک پہنچا، لیکن اجر میں کوئی کمی اللہ نے نہیں کی. سبحان اللہ. گویا پتہ چلا کہ اگر آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے تو 50 کے برابر اجر ملے گا. نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملے گا. اگر آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کرے تو 5 کا 50 کا اجر ملے گا ہی ملے گا. اس کے بعد آئیے، جتنی عبادتیں ہیں، جو بھی عبادت، یہ تو نماز کی مشروعیت کے تعلق سے کچھ دلیلیں ہو گئیں. اب ساری دلیلیں، ساری احادیث یا قرآن کی آیات میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ اہم مقصد ہے مسائل اور احکامات کا جاننا، طریقے کا جاننا. اس میں کافی لمبا وقت جائے گا اگر ساری چیزیں جمع کیے جائیں تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں تھوڑا اس کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے باتیں آئیں. اس کے بعد آئیے، عبادت جتنی بھی ہے ان عبادتوں میں کسی طرح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم نے اپنی طرف سے یا کسی اور کی باتوں میں اگر ان کی باتیں اگر عبادتوں میں شامل کر دی تو پھر وہ عبادتیں ہماری ضائع ہو جائیں گی. جتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں کہیں کہ اس میں یہ چیزیں کرنی ہیں تو اتنی کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے، ختم. یہی حال نماز کا بھی ہوگا کہ نماز میں ہمیں جو جو چیزیں کرنے کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں کی ہیں ان چیزوں کو ہمیں کرنا ہے. جس طرح سے کی ہیں ان چیزوں کو اسی طرح سے ادا کرنی ہے، اور جن چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچانا اور روکنا ہے. اور یہ صرف نماز میں نہیں ہے، چونکہ آج عنوان نماز کا ہے اس لیے اس کے تئیں آپ کے سامنے باتیں ہیں. ساری عبادتوں میں، دین کے سارے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ نے جو راستہ جس فیلڈ میں بتلایا اسی راستے کو اپناتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حشر میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ دین سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، اس میں اپنی جانب سے کچھ نہیں ڈال سکتا کوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا، جتنی چیزیں آپ نے بتلائیں انہی چیزوں کو کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روک دینا ہے. اب آئیے ایک اور مشہور روایت آپ کے سامنے، پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، مختصر طور پر بتاتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ لوگ کئی دنوں تک ٹھہرے آپ کے پاس تاکہ کچھ دین وغیرہ سیکھ سکے. نوجوان تھے، سب شادی شدہ بھی تھے، تو کچھ دن رک جانے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ گھر جانا چاہیے. اب اہل و عیال کی یاد آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ان لوگوں کو دیکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ بھئی ان کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، گھر بھیج دینا چاہیے. اب چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ گھر جاؤ، اپنے اہل و عیال کے پاس رہو، ان کو دین کی باتیں سکھاؤ، اس کے طور طریقے سکھاؤ. اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز بھی اسی طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اور تم نے اتنے دنوں تک دیکھا ہے، سیکھا ہے، تم خود بھی اسی طرح پڑھنا اور دوسروں کو بھی اسی چیز کی تعلیم دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک اذان کہیں، اور تم میں سے جو بڑے ہوں وہ امامت کرائیں، جو جاننے والے ہوں وہ امامت کرائیں. تو اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے کے مطابق اپنے ہم میں سے ہر شخص کو کیا کرنا ہے، اس عبادت کو انجام دینا ہے. یہ ایک روایت نا بہت بڑی دلیل ہے ساری چیزوں کے لیے
نماز سے متعلق ساری چیزوں کے لیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے پایا ہے، اسی طرح نماز پڑھو، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کمی بیشی اپنی جانب سے نہ کرو۔ یہ ہو گیا کہ ساری عبادت کو پہلے اس کے لغوی معنی، پھر اس کے اصطلاحی مشروعیت، اور ساری عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا ہے۔ اب آئیے نماز کی کچھ اہمیت و فرضیت کے متعلق جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، امر کا صیغہ ہے اور اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ فرض ہے آپ پر، ہے نا؟ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ نماز کو بجماعت اس کے سارے لوازمات کے ساتھ کیا کرو، انجام دو۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ہی میں یہ بھی ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان والوں کے بارے میں، اہل علم اور دانشور لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو غائبانہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن انہوں نے کیا کی، ایمان رکھا۔ اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی، ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ یہ لوگ غائبانہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان والا بنائے، کہ ہم میں سے کسی کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دیکھا نہیں ہے تو کیسے ایمان لا، ہوتا ہے نہیں نا، تو ہم بھی اس تعریف میں کیا ہوں گے، انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ اللہ نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ غائبانہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ سورہ بقرہ ہی میں یہ ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ تم نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصی طور پر درمیانی نماز کی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے لوگوں کی طرف اس بات کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی، انبیاء کی طرف، ان کے ذریعے سے لوگوں کی طرف، ہے نا، ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی، یعنی خیر و بھلائی کی وحی کی، اور ساتھ ساتھ کس چیز کی، نماز کے قائم کرنے کی، نماز کی ادائیگی کی ہم نے وحی کی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں اور آپ خود بھی اس پر کیا رہیں، ڈٹے رہیں، خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ نماز کسی ایک آدمی کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ جو آدمی ذمہ دار ہے ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی اس کا پابندی کرے اور ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کو بھی اس کی پابندی کرائے۔ والد ہیں تو خود بھی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائے، ان سے چھوٹے کوئی ان کے پاس بچوں کے بچے ہیں ان کو وہ بھی کرائیں، گھر کی عورتیں ہیں ان کو بھی اس بات کی تلقین دیں۔ یہ قرآن کی یہ آیت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے وضاحت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا خود آپ نماز پڑھ لو بس ختم ہو گیا مسئلہ، ایسا نہیں ہے، خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے ماتحتوں کو اس کا حکم دینا ہے بہت پابندی کے ساتھ۔ حدیث میں آیا نا کہ جب بچہ 10 کا ہو جائے اور نماز کو نہ جائے تو تھوڑی پٹائی وٹائی کرو، اس کی کوئی حکمت ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ 7 سال کے ہو گئے، اب ان کو تھوڑا تھوڑا عادت بناؤ کہ کبھی مسجد لے جاؤ ساتھ میں، ہے نا، سنت وغیرہ گھر پہ ادا کر رہے ہیں تو چلو ساتھ میں آپ بھی ادا کرو۔ یقیناً وہ ابھی مکلف نہیں ہوئے ہیں نماز کے، لیکن جب دیکھیں گے، ساتھ میں پڑھیں گے، ساتھ میں آئیں گے تو کیا ہوگی، ان کے اندر بھی نماز کی جو اہمیت ہے وہ ان کے دل میں بھی پیدا ہوگی، ان کو بھی سمجھ آئے گا کہ ہمیں بھی یہ عبادت کیا کرنی ہے، انجام دینی ہے۔ چنانچہ اس آیت پر غور و فکر کر کے ہم میں سے ہر شخص کو
یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ ہم خود بھی اس کی پابندی کریں اور اپنے ماتحتوں کو بھی اس کی پابندی کرائیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد کرو نماز کے ذریعے سے، نماز قائم کر کے مجھے یاد کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم مجھے کیا کر رہے ہو؟ یاد کر رہے ہو۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب میں سے ان چیزوں کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کیجئے۔ اور بہت مشہور روایت ہے، اور اس روایت کو آپ اور ہم اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے؟ بہت مشہور روایت ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ میں پوری حدیث نہیں بتا رہا ہوں، صرف اس عنوان کے تحت جو بات ہے اسے بتاؤں گا، صرف اشارہ کر دے رہا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ایسی حالت میں کہ ایک دم غبر آلود آ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم بازو میں آ کر۔ نارملی ایسا ہوتا نہیں تھا، کسی صحابہ کی وہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کیا کریں، ایک دم سے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک دم سٹ کے بیٹھ جائے۔ وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیا، ہے نا؟ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب قائم ہوگی، ان سارے سوالات کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سوائے قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کا علم پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا اس کو بھی نہیں ہے، یعنی کب قائم ہوگی وہ تو پتہ نہیں ہے، ہاں اس کی جو علامتیں ہیں وہ پتہ ہے، تو ان کا جواب نے دیا۔ یہ سوالات جوابات کا جب سلسلہ ختم ہوا تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا پتہ ہے کون تھے یہ جو ابھی ایک دم عجیب انداز سے آئے اور سوالات کر کے گئے ہیں، پتہ ہے کون ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث اتنا فضیلت والا ہے کہ اس میں ساری چیزیں بتلائی گئی، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا جو ہے خلاصہ اس میں بیان کیا گیا، ظاہری باطنی سب۔ اس میں سے جو ایک سوال کیا تھا وہ سوال کا جواب آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں جو اس عنوان کے تحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سوال تھا جو انہوں نے پوچھا وہ یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ مطلب آپ تھوڑا بتلائیے، وضاحت کیجئے کہ اسلام ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، وہی والی روایت ایک طرح سے بول سکتے ہیں جو آپ کو بنی الاسلام والی پڑھ کے سنائی گئی۔ جب سوال کیا گیا مل اسلام، اسلام ہے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ایمان کے بارے میں سوال کیا تو ایمان کے بارے میں بھی آپ نے جواب دیا۔ احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا کہ بھئی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یا اگر اتنی خشوع، مطلب اس میں خشوع کے بارے میں بتلایا گیا کہ ایسی عبادت کرو ایسا لگے تم کو کہ تم اپنے رب کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنی خشوع نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اتنا تو پیدا کرو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے بارے میں پوچھا کب قائم ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نہیں، وہ پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ان کو پتہ نہیں ہے، یعنی مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب قائم ہوگی۔ اس سے ایک بہت بڑی دلیل بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ ایک الگ عنوان ہے لیکن بہت وضاحت سے یہ بات سمجھ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ایک دم منع کر دیا ہے نا، کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، ہاں اس کے کچھ علامتوں کے بارے میں پھر آپ نے بتلائی۔ یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سوال کیا گیا اسلام کے تعلق سے کہ ہے کیا، تو آپ نے یہ وضاحت کی کہ شہادتین کے بعد نماز کے قائم کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
ہے نا۔ اس کے بعد آئیے یہ نماز کی اہمیت اور فرضیت کے بعد کچھ فضیلتیں بھی مختصر طور پر جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، قرآن میں کیا فضیلتیں جو ہے آئی ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ عام طور سے جو درس ہوا کرتا تھا پہلے یہ 25 سے 30 منٹ کا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے اب آج کے درس سے کچھ تھوڑا لمبا ہو جائے، کبھی ایک 5-10 منٹ، ابھی جیسے 30 منٹ ہو گیا آلریڈی، ایک 5-10 منٹ اور بیٹھ جائیے، میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ نماز کی، اور میں اس لیے تھوڑا سا وقت اس لیے بھی لے رہا ہوں تاکہ فضائل اہمیت وغیرہ جلد ختم ہو، تو اس کے جو اہم چیزیں ہیں طریقہ اور مسائل وغیرہ وہ جلدی شروع ہو سکے۔ فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، کہ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایمان والے ہیں، عقل و دانش والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، کہ یہ اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنے رب کی خوشنودی پانے کے لیے اگر کوئی مشقت بھی ہو تو اس پر صبر کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہو تو اس پر صبر کرتے ہیں، کوئی دشواریاں ہو تو اس پر صبر کرتے ہیں نا۔ آج بارش ہو تو آدمی نماز کو آتا ہے پھر کسی طرح، ہے نا، کہیں دور سے وقت ہو جائے تو آتے ہیں، ٹھنڈی موسم میں ٹھنڈا رہتا ہے پھر بھی وضو کرتے ہیں پھر آتے ہیں، کئی طرح کے چیزوں کو وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی رضا کی چاہت ہے، اللہ کی خوشنودی کی تلاش ہے، اور وہ ان چیزوں پر صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا کی وہ کیا کرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے جو چیزیں انہیں دی ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور یہ خرچ چھپا کر بھی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی۔ ظاہری طور کا مطلب یہ نہیں کہ دکھاوے کے طور پر، بلکہ اس طرح کہ وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس کے ذریعے سے کیا کریں، ان کے اندر بھی ایک دلچسپی پیدا ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا کریں، خرچ کریں۔ اور ایسے لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے صبر بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دی ہیں، یعنی جو مال و دولت ہم نے ان کو عطا کی ہیں، ان چیزوں میں سے سری طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھی کیا کیا جائے، بھلائی سے دیے جائے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ تو آج کل کے دور میں تو اصل میں ٹیکنالوجی والا زمانہ ہے نا، لوگوں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، مطلب چیزیں اتنی جلدی جلدی ہونے لگی سب۔ اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دوں اگر تو سمجھ آئے گا۔ پہلے ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک خبر پہنچانے میں کئی ہفتے، مہینے لگ جاتے تھے، بعض دفعہ کہیں دور ہو تو سال وال بھی لگ جاتا تھا، بعض دفعہ آپ خبر بھیجیے وہ پہنچتا ہی نہیں تھا، پھر بھی آدمی فرسٹریٹ نہیں ہوتا تھا، غصہ آتا تھا کیا 2 مہینے ہو گئے ابھی تک پہنچے نہیں، لیکن غصہ آتا بھی تھا ہوں گا تو 2 مہینے کے بعد آتا ہوں گا کہ ابھی تک آیا نہیں۔ لیکن آپ کسی کو فون لگائے 2 سے 3 مرتبہ نہیں لگا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہیں، یا لگا لیکن اٹھا نہیں رہا ہے، 2 سے 3 بار نہ اٹھائے تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے، کر کے آ رہے تھے، ہے نا۔ تو یہ جو سہولیات ملی نا ہمیں، اس سے آدمی کے اندر سے صبر بھی ختم ہو رہا ہے، آدمی کے اندر سے صبر و تحمل بھی کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غصہ آ رہا ہے، چیزیں جلدی نہ ہوں تو بھی غصہ آ رہا ہے، مطلب عجیب عجیب چیزوں میں ہم کیا کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ نارمل ہے، نہیں ہے۔ اگر کسی کو 2 فون کال کرنے پہ نہ اٹھائے غصہ آ رہا ہے تو کیسے نارمل ہو سکتا ہے، نہیں ہے۔ یہ اصل میں ان ٹیکنالوجی کا دین ہے کہ صبر و تحمل کا جو مادہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی کسی کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے سن لی تو ان کے بارے میں بزن ہو جاتے ہیں، ارے کم سے کم ان سے پتہ تو کر لیجئے،
کہ وہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے. پہلے تو بدزن ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے خود دیکھا, آپ کو پتا ہے, آپ نے تحقیق کی نہیں نا, تو بدزن ہونے کا کیا مطلب ہے بنا مطلب کے؟ اگر اتنی بدزنی ہو رہی, ذہن میں بار بار باتیں آ رہی, تو کم سے کم ان سے پوچھ لیجیے جن کے بارے میں ہم نے اور آپ نے سنی ہے. نہیں, پتہ چلا جب ان سے معلوم کیا تو نہیں, ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو خامخواہ ہم نے بدزنی اپنے اندر پیدا کر لی نا. تو ہمارے اندر جو صبر و تحمل تھا وہ کیا ہو گیا؟ ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہوتی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں, عقل و دانش والے ہیں, یہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں, کیسی بھی آزمائش آئے, صبر سے کام لیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں ان مالوں میں سے جو اللہ نے ان کو دی ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور بہت بڑی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ ایک دم انہوں برا کرے تو ہمیں بھی کرنا ہے, ایسا نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے انہوں نے کیے, ہم نہیں کریں گے. ہمارے اس ایک اخلاق سے نا بہت سارے لوگوں میں سدھار آ سکتی ہے. اصل میں بہت سارے آپ کو تانے بھی دے سکتے ہیں, سن کے رہ گئے, کچھ بولے نہیں. نہیں, ہم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا, تم کو پتہ نہیں ہے, قرآن کی اس آیت میں ہم نے عمل کیا. اللہ نے بہت بہترین صفت بیان کی ہے کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ برا کرے آدمی. یہ کہاں کی جو ہے بات ہوئی؟ ایمان والوں کی صفت ہے یہ کہ جس نے برا کیا ان کے ساتھ اچھا کیے جائیں. سنتے ہوں گے آپ, بعض دفعہ ماں باپ بھی بتا دیتے ہیں بھائی کہ نہیں اس نے خالہ وغیرہ کا فون ہے, تم بھی مت کرو. یہ کون سی بات ہوئی؟ ان کا نہیں ہے تو کیا ہوا بھائی؟ رشتے تو بنا کے رکھنے کا حکم ہے نا, بہت بڑی فضیلت ہے نا. اگر وہ ناراض ہیں یا نہیں کر رہے ہیں غصے سے, ہم بھی ہاں وہ نہیں کر رہے ہم بھی نہیں کریں گے, یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے, بلکہ ایمان والوں کے اوصاف تو یہ ہے کہ چلو اگر انہوں نے برا بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں, ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کرتے ہیں. ارے وہ روایت آپ نے سن رکھی ہوگی نا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگائے گئے بدکاری کا, روایت سنی ہے آپ نے, قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے نا تفصیل کے ساتھ. تو یہ خبر پھیلائے کچھ لوگوں نے معاشرے میں, منافقین وغیرہ نے کیا کی, لوگوں میں خبر پھیلایا. اس میں سے ایک آدمی تھے جن کی کفالت کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, والد کیا کرتے تھے؟ وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے. جب انہوں نے ان کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ بھی جو ہے خبر پھیلانے میں کچھ نہ کچھ مدد کی ہے انہوں نے, حالانکہ انہوں نے ہو سکتا ہے انجانے میں کی, بعد میں انہوں نے جو ہے توبہ استغفار بھی کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں اس کی جو ہے کوئی کفالت نہیں کروں گا, مطلب اس پہ کوئی خرچ ورچ نہیں کروں گا. اب پوری ضرورت دیکھتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. انہوں نے کی ہے, انہوں نے توبہ استغفار کر لی, کرتے رہو خرچ. آج کے معاشرے کا مسئلہ ہوتا تو آپ سوچ کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, ان کی بیٹی پر الزام لگائے جا رہے ہیں اور اس الزام کو پھیلانے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ مدد کی تھی, ان کا وہ ہیلپ کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں کرو, کوئی مسئلہ نہیں. کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ آج کل تو چھوٹی چھوٹی کوئی مسئلے ہو جائے تو مکمل طور پر ختم ہو جاتا معاملات. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی جو ان ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں. اس میں نماز کے بارے میں بھی آیا کہ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں, ہے نا, خرچ بھی کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار, یہی وہ لوگ ہیں جن کا بہترین انجام ہے قیامت کے دن, کامیاب ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بہت بہترین ہے. کیا ہے؟ اب اس ٹھکانے کی بھی تھوڑی وضاحت کر دی اس آیت میں. چنانچہ ارشاد فرمایا اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها, ایسے باغات ہیں ایک دم خوش و خرم والے جس میں وہ داخل ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ, اور صرف وہ نہیں داخل ہوں گے, ان کے آبا و اجداد میں جو نیکوکار لوگ تھے
نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، وہ بھی داخل ہوں گے، وازواجہم ان کے ازواج میں جو نیکوکار لوگ تھے وہ بھی داخل ہوں گے، وذریاتہم اور ان کے آل و اولاد میں بھی جو نیک لوگ تھے ان کے راہ پر چلے ہیں وہ بھی داخل ہوں گے، سب اس میں داخل ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور ہر دروازے سے فرشتے بھی داخل ہوں گے ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، کیا بولیں گے آ کے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وہ آ کے سلامتی کی دعا دیں گے فرشتے آ کے ایسے لوگوں کو ہر دروازے سے آئیں گے، کیسا آپ محسوس کریں گے اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کیا کہیں گے آگے؟ سلام علیکم بما صبرتم، جو آپ نے صبر کیا دنیا میں، جو مشقتیں آپ نے جھیلی، جو آپ نے برداشت کیا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ پر سلامتی ہو۔ اور یہ فرشتے یوں ہی تھوڑی آئیں گے، اللہ کے حکم سے آئیں گے، یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہوگا، ہے نا، اللہ کے حکم سے آئیں گے وہ۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور ان کو یہ بھی کہیں گے کیا بہترین ٹھکانہ ہے آپ لوگوں کا، فرشتے کہیں گے کیا بہترین انجام ہے آپ لوگوں کا، ہے نا۔ جب آدمی ان ساری چیزوں کو انجام دیں گے، نماز قائم کریں گے، تو یہ فضیلت انہیں ملے گی کہ فرشتے سلامتی کی دعا دیں گے، اور فرشتوں کو ان لوگوں کے انجام سے رشک ہوگا، وہ کہیں گے کیا بہترین جگہ اور کیا بہترین انجام آپ کو ملا ہے۔ یہ چند فضیلتیں آج کے درس میں آئیں، انشاءاللہ آئندہ چند فضیلتیں، اور پھر اگر فضیلت ہو جاتی ہے تو آگے کی جو چیزیں ہیں ترتیب وار انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب پابندی سے درس میں شرکت کریں، اور جو اپنے دوست و احباب ہیں، متعلقین ہیں، ان کو بھی شرکت کرنے کی تلقین دیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔